ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالی واصحابہ وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 68 کا درس ہو چکا ہے. رزق کی پاکیزگی اور اس کے حلال ہونے کے لیے جتنی بھی نوعیتیں اس پر تفصیل سے بحث ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و آیت نمبر 159 169 میں ارشاد فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اسے کہا گیا تھا کہ شیطان کے نقش قدم بننا چاہیے، یعنی رزق کی پاکیزگی کا پورا خیال کرنا، رزق کا حلال ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پاکیزہ بناؤ، پاکیزہ رزق کی تلاش میں رہو، اور اسی میں اگر رہو گے تو یہ رحمانی راستہ ہے. اس کے خلاف جاؤ گے تو وہ شیطانی راستہ ہے، اور اس سے بچتے رہنا، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اب اسی کے بارے میں فرمانا رہے گا انما یأمرکم بالسوء. بے شک وہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دے گا، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دے گا. یہ پرزینٹ اینڈ فیوچر کا صیغہ ہے، ورب ایسا ہے، مضارع کا صیغہ ہے. سوء اور فحشاء، اس کی علمی تفصیل یہ سمجھیے، شیطان گناہ کی کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے جس کو انسان کو کرنے کا وہ حکم نہیں دے. جتنی بھی گناہ کی کوالٹی اور قسم ہے وہ سب قسم انسان کو کروانا چاہتا ہے. الفحشاء اور طبعی طور پر جسے برا جانا جاتا ہے، شراب پینا، بدکاریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، حقوق العباد کی پامالیاں ہیں، یہ سب جو ہے نا معاشرتی اور طبعی طور پر خراب سمجھا ہے. لیکن شیطان کہتا ہے یہ کرنا اچھا ہے. قرآن میں 22 آیت کریمہ ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. اعمال کی جو سیاہی ہے، بدعمالیوں کو شیطان جو ہے حسن عمل کے دشت میں لا کر کے مزین کر کے دکھاتا. آپ جو کر رہے ہیں نا وہ غلط نہیں ہے، وہ اچھی چیز ہے ایک دم. آج کے حساب سے بہت آج کے طالبات میں جو دن پہلے کا ہے، شادی ہونے والی 3-4-5 دن کے بعد ہونے والی ہے. سوال کیا کہ ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی تو بولیں گے کر سکتے ہیں، تو تمہاری تجھی نظر ایسے اب آپ دیکھیے شیطانیت دیکھیے. نکاح سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ نے بیوی جیسا خیال اس لڑکی کے بارے میں لایا تو وہ زنائے محض ہے. میدان محشر میں آپ کا حشر زانیوں کے ساتھ ہوگا، زناکار کے ساتھ. 1 سیکنڈ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 1 سال 2 سال قسم کرنے سے پہلے جو آپ تنہائی میں بیوی کی طرح بات کر رہے ہیں یہ تو مکمل طور پر گناہ ہے. 1 سیکنڈ پہلے کی بات کر. لیکن ماں کی آواز میں شیطان نے آ کر کے ایک ایسا آدم بنا دیا، وہ تو بیوی ہی ہونے والی ہے. ماں اللہ ہونے والے ہیں نا. 1 سیکنڈ کی تم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے اور نہیں. بیوی ہونے والی ہے ماں اللہ. یہ ہے حلت و پاکیزگی کا پہلو. شیطان آپ کو برائی کا حکم دے گا. حلال ہے نا کھا لو، حلال ہے کھا لو. کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتے ہیں آپ. حلال ہے بالکل حلال. کوئی نہیں کہتا حرام.
پانی حلال ہے. اب کھڑے ہو کر کے شوق سے تو نہیں, کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, پینٹ کو ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں, کیسے بیٹھیں گے, کچھ تو وجہ ہوتی ہوگی. لیکن آپ اس پاکیزگی بتاؤ. ایک شخص کو نبی پاک نے دیکھ لیا عیدیں ہوئی, آپ نے قریب بلایا اور کہا انگلی ڈال کر جتنا پیو نکالو. دو پانی صرف ایسا ہے جس کو کھڑے ہو کر کے پی سکتے, آب زمزم ہے اور وضو کا پانی. اب تو خیر وضو کا پانی بھی اب تو مگ وغیرہ کرتے نہیں, اب تو جھٹ گرائے نہیں ہو گیا. اب تو اس کو کھڑے ہو کر کے, چونکہ وہ بچے گا پورا 50 وہ پورا آپ کا تھوڑا ہی ہے, وہ تو سینٹیکس میں ہے وہ, تو وہ مگ میں رہتے تھے, تو جو بچ جائے پانی اس کو کھڑے ہو کر پی سکتے تھے. پھر بھی آخری میں تھوڑا لے کر کھڑے ہو کر کے بچا ہوا پانی سمجھ کر تو پی رہے. دو پانی, عام پانی دعوتوں میں تو خدا کی پناہ ایک شخص الگ بوڑھے تھے, میں نے تو اپنے ادب سے کہا حضرت آپ لوگ ایسا کریں گے بچوں کا کیا ہوگا, کیا کریں گے, کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں. بچے جو آپ کے پوترے جو ہے یہ سیکھ کر کے کیا کہیں گے, دادا جان پی رہے ہیں. یہاں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کو تو پریکٹیکل چاہیے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہر حلال چیز کو ایسے انداز میں پیش کرے گا شیطان آپ کو کہ آپ سمجھ جائیں گے وہ پاکیزہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو حلال کی طرف دوڑنے نہیں, حلال کو پاکیزہ بناؤ, اس کی طرف دوڑنے کا رائے کا حکم دے رہا ہے. سنت کا نام دے رہے ہو آپ افسوس ہوتا ہے, تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں. سنت کا نام دے رہے ہو, سنت بولے تو سبحان اللہ کہ نبی کا پکا, سنت پر عمل کرنے کا مطلب نبی کا پکا سنت ہے, نبی کی سنت ہے سبحان. اور جس پر آپ لکھ رہے ہیں نکاح من سنتی, یہی خود بدعت ہے. ایک بھی شادی میں نبی نے کارڈ نہیں چھپایا, کہاں سے سنت ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں آپ, ایک کارڈ جو وغیرہ چھپائے جس میں نکاح من سنت ہی لکھے ہیں, ایک کارڈ مصطفیٰ کہاں چھپائے ہمارا ہوتا ہے. یہ آپ سنت کا پالن نہیں کر رہے, سنت الہندن کر رہے ہیں, آپ سنت کی پامالی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ بندگی عطا فرمائے. یہ شیطان آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے. اب نہیں ایسا ہوتا, آپ جنت میں رہتے ہیں, لوگوں میں رہتے ہیں, وہاں آپ کو تھوڑا سی ریسپیکٹڈ ہونے کا احساس ہوتا ہے. یاد رکھیے یہی ہے شیطانیت. دنیا جسے خراب سمجھے اور خدا جسے اچھا سمجھے, بتائیے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اے موسیٰ, وہ جو مرے ہیں تو اس کی جنازے کی نماز پڑھا, تو جا کر کے اس کے جنازے وغیرہ کی تیاری کر. ایسا شخص تھا موسیٰ کے زمانے میں, ایک شخص, میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے ہو گیا, جس کو پورے موسیٰ کی قوم سے برا جانتی تھی. لیکن دور میں موسیٰ کو بلا کر رب نے کہا, اے موسیٰ جسے سب برا جان رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کی جنازے کی نماز تو پڑھا, اس کا تجہیز و تکفین کا انتظام تو کر. اب نبی ہے تو سوچ رہے ہیں, ارے میں لوگ تو بہتر رہے ہیں, یہ کیا خراب کا ساتھ دے رہے ہیں موسیٰ, لیکن جا میری طرف سے کہہ دیجیے کہ لوگوں جسے تم غلط سمجھ رہے ہیں وہ خدا کے نزدیک وہ اللہ کا محبوب اور سلیکٹڈ بنتا ہے, ولی ہے. آپ سنیں, دیوانے کی نظروں کو خدا دیکھتا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. ظاہر کو دیکھ کر کہنا یہ ہے کہ برائی کا حکم دے گا. ذرا سی تکلیف ہو جاتی, آپ اپنی عادیت, اپنا میں پڑی, اپنی تمام تر دولت کا زون, سرمدائیت کا تصور لا کر کے نہیں میرے کو ایسا بولا, میں جملہ دیتا ہوں, بتا خلق میں سب سے اعلیٰ مولا کون ہے؟ اس میں کوئی جماعت نہیں کہے گی کہ نبی نہیں ہے. ہر طبقہ اور ہر جماعت نہیں کہے گی کہ سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ. ساری جماعت یہ, عیسائی, یہودی, تمام لوگ یہی کہیں گے کہ محمد سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے. لیکن آپ ذرا بتائیے, آپ شرماتے ہو اپنی اولاد کو سلام کرنے میں. میرا نبی جو
کائنات میں سب سے اعلیٰ بلند ہے، گزر رہے ہیں. ایک عورت ہے جس کا ظاہر جسم اور لباس نہایت ہی ایسا ہے کہ کیسا آپ سمجھ جائیے ایک دم ایزی ہے. اس لیے میں ایزی بول رہا ہوں کیونکہ اگر وہ نہ بولتے تو ابھی ان کو جو ملنے والا ہے وہ ڈر رہی ہے نبی کے جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر ڈر رہی ہے. وہ آقا فرماتے ہیں ماں مت ڈر، مجھے بھی کچھ جیسی ماں نے ہی جنم دیا. جملے میں غور کرو. کون کہہ رہا افضل المخلوقات، ساری مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ کوئی نبی جب اس کے برابر نہ ہو سکا، مرد نہ ہو سکا تو عورت کیا ان کے برابر ہوں گی. لیکن عزت کا وہ مقام دیا مصطفیٰ نے کہ کیا کہا مجھے بھی تجھ جیسے مانے جانا ہے. ارے واہ، خالی سینے سے لگا لیتے مصطفیٰ کو کافی تھا، لیکن اپنی خلق کو، اپنی پیدائش کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں. کیا ہمارے اندر، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ہاں رسول اللہ نے فرمایا یہ زبانی ادعائے کلمہ، ادعا جو کر رہے ہیں آپ کلمہ کا، یہ کام نہیں دے گا. تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ، پورا مت کھاؤ کہ پیٹ خراب ہو. تھوڑا عمل کرو، اچھا عمل کرو، اتنا مت کرو کہ وہی وبال بن جائے. یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے عمل کی ضرورت ہے، آپ ہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ عمل کس کام کا؟ ہاں اس کی ضرورت ہے جو اچھا پاکیزہ ستھرا، اس کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ جھکنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے. دیکھا آپ اگر کہتے ہم حضرت کو پسند کرتے ہیں تو یہ خلق کی بولی ہوگی، مجھے اتنا اثر نہیں پڑے گا. خالق اگر کہہ دے خواب میں بھی صحیح ہماری معراج ہو جائے گی. پسند کرتے ہیں اللہ کس کو پسند کرتا؟ جھکنے والے کو پسند کرتا، پاکیزہ رہنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ کی پسندیدگی خلق کی طرف بھاگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، دیتا رہے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں اس بات کا بھی حکم دے گا کہ تم ایسی بات منہ سے نکالو جس کو اللہ کے خلاف، ایسی بات نکالو جس کو تمہیں علم بھی نہ ہو. مطلب تم جو نکال رہے ہو وہ سمجھ رہے ہو کہ یہ توحید سے ریلیٹڈ ہے، یہ اللہ سے کے موافق بات ہے، لیکن حقیقت میں تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کے خلاف ہے. ابھی مسجد زبیدہ بیگم میں ایک جملہ تھا، پارہ نمبر 25 کی آیت کریمہ ہے ما کان اللہ لبشر، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. کسی انسان کو یہ عظمت ملی ہی نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے بات کرے. اللہ عام مخلوقات سے کبھی بھی بات نہیں کرتا. بات کرنے کے 3 آپشنز ہیں. وحی جس کا مطلب وہ نبی سے بات کرتا، فرشتے جبرائیل یہ سب سے بات کرتا. ہم سے، آپ سے، انسان سے، کیونکہ ہم نبی نہیں، آپ نبی نہیں، تو عام انسان سے اللہ ڈائریکٹ بات ہی نہیں کرتا. نوٹ کیجیے، اگر بات ہی نہیں کرتا تو آپ اپنی بات ڈائریکٹ رب کو سنا کیسے سکتے؟ جب اللہ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے تو آپ سنائیں کیسے؟ ابھی ساس اگر بہو کو بول دے میں نہیں سننا چاہتی، تب وہ زبردستی بولے گی تو جھگڑے ہوں گے نا. رب کہہ رہا ہے انسان تو ڈائریکٹ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں. میں جو بات کرتا ہوں وہ میرے بات کرنے والے یا تو نبی ہیں یا فرشتے ہیں. سمجھ، نبی ہے یا فرشتے. ہم امت محمدیہ ہے الحمدللہ، تو ہمارے سامنے نبی اللہ کا محمد رسول اللہ. تو اب اللہ محمد سے بات کرتا ہے اور عام انسان سے نہیں بات کرتا. یہ خدا کا فرمان ہے، کوئی ضعیف حدیث کا پہلو نہیں. تو اس سے ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیے تو اللہ کی ماننا. اور اللہ نے کہا میں تم سے بات نہیں کرتا، تم کو اگر بات کرنی ہے جاؤگا محمد کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں بات کروں گا. دیکھا پوائنٹ نوٹ کیجیے. جو آپ نے جملہ بولے جا رہا وہ یہ ہے کہ لوگ آئے توحید کا جملہ، الوہیت کا جملہ، عبادتوں کے پہلو، یہ سارے پہلو لا رہے ہیں. ابھی ہمارے
دعا بھی تھی میں جاتا ہوں 40 دن کی، اور اس سے پہلے مطلب ان کی بیوی بے حد بیمار، بے پناہ بیمار، ایسی بیمار، اب تب کا مسئلہ ڈائلسس پہ سب سے پہلے تو بخدا کہہ رہا ہوں دل ٹوٹ گیا میں، کیسا انسان پڑوسی بھی اگر اس حالت میں رہے گا تو دل نہیں کرے گا یار کی دعوت کرے یا کوئی اہتمام کرے گا بیمار کہاں بیٹھے، یہ انسانیت۔ بیوی جو پوری زندگی میں سکون کا مرکز بنی رہی، اور کہیں جا رہی، کیوں جا رہی ہو؟ اللہ کا کام کرنے واسطے، دین کا کام کرنے واسطے۔ بیوی کی خدمت کرنا اور خاص طور سے ضرورت کے وقت، کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ اس کے بعد جو مسائل میں آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے، میں عالمانہ انداز میں آپ بول رہا ہوں، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی بیوی کی خدمت نہ کریں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم بیوی اور شوہر کا درس دے رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک کی عبادتیں قضا ہو سکتی ہیں، لیکن نسبتوں کی عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ قضا نہیں ہو سکتی۔ بیوی مر گئی تو لوٹ کر نہیں آ سکتی، نماز چھوٹ گئی تو قضا ہو سکتی۔ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بیوی کو بیمار، ارے بیمار کی بات کر رہے ہو؟ عثمان ابن عفان ہے، عثمان ابن عفان ہے، بیعت رضوان ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کا حسین موقع ہے، بیعت رضوان صحابہ کرام سے جو پارہ نمبر 26 کے آیت کریمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، تحقیق کے ان صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں۔ تو بیعت لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت جو ہے حضرت عثمان بن عفان نہیں ہے، نبی پاک نے صرف اپنی بیٹی حضرت رقیہ یا ام کلثوم بیمار تھی مکہ میں، ان کو بھیج دیا جا تو انہی کی تیمارداری میں رہنا، نوٹ کیجیے گا، انہی کی تیمارداری میں رہنا۔ لوگوں نے یہ مشہور بھی کر دیا تھا کہ مکہ والوں نے عثمان کو مار دیا ہے، شہید کر دیا ایسا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں تو جب بیعت ختم ہو گئی تو آخری میں ارشاد فرماتے ہیں سنو، اس طرح ہاتھ کر کے، اس طرح ہاتھ کر کے، بیعت لینے والا ہاتھ عثمان کا ہے اور بیعت جس سے لے رہا ہے وہ ہاتھ نبی کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ عثمان کے اوپر جو ہے نبی کا ہے، یعنی غائبانہ بیعت حضرت عثمان کو نبی نے اپنی بیعت میں ڈالی۔ یہ عثمان، اور کس لیے وہاں روکا؟ اس سے بھی بڑے کوئی دین کا کام ہوگا کہ نبی سب سے بیعت لے رہے، شرک نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی تو کسی بھی زاویے سے آپ کو پکارے، قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں رسول پکارے فوراً چلے جاؤ، نماز بھی کی حالت میں ہو تب بھی چھوڑ کر جانا ضروری ہے، نماز کی حالت میں بھی۔ لیکن نبی ایک بیٹی، ایک بیوی، توجہ دیجیے، ایک بیوی کی تیمارداری کو اپنی عظمتوں پر، اپنی تمام تبلیغی سرگرمیوں پر مقدم رکھا اور کہا نہیں اس کو تم دیکھ، بیوی کی دیکھ۔ تو بظاہر تو آپ بڑی اچھی بات بول رہے ہیں، اللہ کے واسطے کام کرتے جا رہے ہیں، اس کو تو کوئی نہیں انکار کرتا نا، اللہ کے واسطے وہ انکار کرتا، لیکن کیا آپ کے گھر کے آپشنز کلیئر ہیں؟ گھر کے سارے حقوق اچھے ہو گئے؟ تو کس نے جانے آپ کو کہا؟ کس نے آپ کو جانے کہا؟ نہیں، حقوق اللہ یہ موقوف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد اس میں اگر کوئی کمی ہوئی تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حقوق اللہ کا تعلق پرسنل ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے معاف کر سکتا، بندوں کے حقوق میں اگر کچھ بھی گڑبڑی ہوئی تو جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر وہ کہتے ہیں ما لا تعلمون، جس کا انجام خود نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے توحید کے لیے جا رہے ہیں، دین کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، سب کیجیے آپ، لیکن آپ اپنے ضمیر سے کبھی فیصلہ کر لیجیے کہ کیا ہمارے حقوق جو آزو بازو کے ہیں سب میں نے مکمل کر لیا۔ حاجیوں کو بھی بس یہی کہتا ہوں، آج بھی الحمدللہ جاتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، مل لیتے ہیں، گھر سے اتار دیتے ہیں، پھر دیتے، سب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خاص طور سے ماں باپ جن کا ڈائریکٹ آپ کے اوپر حق ہے، ماں باپ
بیوی بال بچے بھائی چچا یہ سب جو ڈائریکٹ ہے ہوتا کیا ہے ان سب کو چھوڑ دے اب دور دور کے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں. معافی مانگنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن دیکھیے اگر کسی کے پاس مانگنے تو آپ جائیے اس وقت تک ان کی قبر پر رہیے جب تک کہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ میری ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں راضی ہوں چلا جا. جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک نہ جانا. حسین گئے تھے نا فاطمہ کے پاس جب آواز آئی بیٹا صبر کر اے اللہ ان کے اوپر صبر کی چادر کو ڈال دے جا میں راضی. یہ تصور ہو رہا ہے حقوق العباد کا یہ پہلو حقوق العباد مقدم ہے. یہ اس میں گڑبڑی ہوئی تباہی کوئی حج کام نہیں آئے گا کوئی عمل کام نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور روایت سن بھی چکے ہیں آپ. ہر سال مدینہ سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے صحابہ کرام آتے تھے اور سب سے حضرت ابو ہریرہ سینے سے ملتے تھے اور خوب روتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے آپ روتے کیوں ہو اگر چلنے کا من ہے تو چلو نا تو یہ تو نزدیکی ہے. کہتے تھے نہیں نبی کا آرڈر ہے کہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. نبی کا آرڈر کس پر مقدم رکھا حج جیسی سعادت پر 200-300 کلومیٹر نزدیک بالکل یہی پہ تھا مقدم رکھا. شرف صحابیت کو موقوف کر دیا اویس قرنی نے ماں کی خدمت. صحابہ بننے کو موقوف کر دیا. نبی کو دیکھ لیتے تو صحابہ بن جاتے نا صحابی بن جاتے. نبی کا زمانہ پایا لیکن آپ نے ماں کی خدمت کو مقدم رکھا اور یہ سوچتے ہوئے کہ صحابی بنو یا کچھ بھی بنو دونوں کا مقصد ہے اللہ رسول راضی ہونا اور میری ماں کی خدمت سے میرا رسول راضی ہے میرا خدا راضی ہے تو میں اس صحابیت کو موقوف کر دیتا ہوں میں اپنی ماں کو راضی کرتا ہوں. چنانچہ اتنا خوش تھے رسول کہ یہ صحابی نہ بنے توجہ دیجیے گا لیکن صحابی کو ان کی بارگاہ میں بھیج دیا. حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات کو ان کی بارگاہ میں خلقہ لے کر دیا. مشہور کہنا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرہ سوسائٹی کا عجیب حال ہے. وہ حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ دین کے نام پر توحید کے نام پر تبلیغ کے نام پر رسالت وغیرہ کے نام پر سنت کے نام پر حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے اور حقوق اللہ کو مقدم کیا جا رہا ہے. اسی کو کہا گیا اچھے سے پیش کر کے شیطان لا کر کے آپ کے پاس رکھ دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کون سا ٹھیک ہے تو کام کر رہے ہیں دستخط مارتے ہیں. ہاں دراصل 10 منٹ کا ٹائم دین کے واسطے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکلتا کیا آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کا بولنے والے. ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ کا کلمہ پڑھیں گیا آپ ہمارے کو سمجھانا. ارے کبھی پوچھ لیا کرو راشن ہے گھر پہ کبھی پوچھ لیا کرو دوائی ماں کے پیسے ہیں یہ سب کبھی پوچھ لیا کرو دستخط مار کر کے آ کر کے. خدا تو سب دیکھ رہا ہے. دین کی حفاظت وہ نہیں کر پائے گا. ایک بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے ایک بھی اگر کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا تو اللہ پاک اس ایک کے صدقے میں کائنات میں عذاب نہیں ڈالے گا قیامت نہیں ڈالے گا. ایک کی اہمیت ہے. تو سینکڑوں ہے یار اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. آپ اپنے آپ کو بچا لو اور آپ اپنے ریلیجن کو بچا لو اپنے نسبت والے کو بچا لو. اسی سے اللہ خوش ہے. اسی سے اللہ خوش ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شیطان تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اللہ کے تعلق سے ایسی بات کہو جس کو تم نہیں جانتے یعنی جس کے انجام کو نہیں جانتے. تم تو سوچ رہے ہو بہت اچھا کام کرے ممی سے جھگڑا کر لیا اور سب پیچھے گانا اللہ تعالیٰ کو نماز کی ضرورت ہے. جو امی سے جھگڑا کر کے آئے بیوی سے جھگڑا کر کے آئے اللہ کو ہرگز معاف نہیں. نہ روزہ معاف نہ زکات معاف نہ نماز معاف بلکہ جو قبول کی ہوئی عبادت بھی ہوگی اگر ناراض ہو گئی ماں اگر ناراض ہو گئی آپ کے ریلیشن میں سے کوئی جن کا حق ہے آپ کے اوپر تو آپ کا سارا عمل برباد ہو گیا. یہ جنت میں جو سجدے کیا تھا ابلیس نے جنت میں کیا وہ کرے آپ جنت میں سجدہ جو کرے گا وہ جہنمی سجدہ تو نہیں ہوگا نا. سمجھ رہے وہ جنت میں جہنمی کام تو ہو نہیں سکتا. تو جنت میں رہ کر کے اپنی عبادت کو نہ بچا سکا تو پہلے ہی سے باہر ہے یار جنت سے. بھائی آپ ہم سب تو پہلے ہی باہر ہیں. تو مقبول جنتی سجدہ اور عبادت کو نہ بچا سکا. یہ ہے پاکیزگی. یہ ہے پاکیزگی. آپ جتنا بھی کر رہے ہو اس کو بچاؤ. وہ بچتا کیسے ہے آپ سمجھو کہ آپ اور آپ
کے حقوق اور آپ پر حقوق کیا ہے، اس کو سمجھو. اللہ پاک کو عبادتوں، نماز، ریاستیں، یہ ساری چیزوں کی ضرورت اگر واقعتاً ہوتی فرشتے کافی تھے. آپ جیسے ہم جیسے ناپاکوں سے نہیں عبادت کرتا، فرشتے کافی تھے. پاک فرشتے ہیں کہ پاک ماشاءاللہ. بھائی اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ باوضو ہے، پاک ہے، تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ناپاک ہے، اب گھر میں جو کریں بے برکتی ہوتی ہے. تو آپ فرشتے کو پاک معصوم جانتے ہیں کہ وہ خلق میں نیچرلی طور پر وہ پاک ہے، معصوم ہے، عبادت کے لیے کافی تھے. لیکن آپ کو آپ سمجھیے کہ یہ آپ کیا ہے، تم سمجھو کہ تم کیا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کو یاد رکھو، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. کبھی پہچاننے کی کوشش کیا آپ نے کہ آپ کیا؟ یہ کوئی بھین بھائیوں نہیں ہے. آپ کیا ہے کہ پہچاننے کی کوشش کی. اللہ پاک فرماتا ہے میدان محشر قائم ہوگا، میرے کو کھانا نہیں کھلایا تو نے، تو آپ مسکراتے ہوئے اللہ تو اللہ ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے. پانی نہیں پلایا تو نے، اللہ تو پینے سے بھی پاک ہے، سب کچھ سے پاک ہے. کہا ایک پیاسا مانگ رہا تھا پانی، تو نے اس کو پانی نہیں دیا تھا، اگر تو اس کو پانی دے دیتا تو مجھے پلایا سکتا ہوتا. ایک بھوکا اس کو کھلا رہا تھا تو مجھے کھلایا سکتا ہوتا. ایسا کبھی سوچا تھا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کو آپ عادل اور انصاف اور ان کی جلال کو تو خوب پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی سیرت نبی کے حوالے سے ان کا وہ تصور پیش کیے کہ ہر روز مطلب مشکیزہ میں پانی اور کپڑے پہ آٹے وغیرہ لے کر چلتے تھے، اور بازاروں میں اپنے جتنے بھی وارڈز تھے ان میں جا کر کے سنتے تھے کان لگا لگا کر کے کہ کوئی بچہ رو تو نہیں رہا ہے کھانے پینے کی وجہ سے، اور دیکھتے تھے، کھول کر کے دستک دیتے تھے، پکا دیتے تھے. جب کہتی تھی کہ تم کون ہو، امیر المومنین بنا ہوا ہے، ایسا مطلب تو ظاہری طور پر جملے کہ وہ بنا ان کو کوئی نہیں، تم ہی ہو، سب سے اچھے ہو، ایسا ہے. تو اس وقت وہ خود بولتے تھے اگر میرے اس عمل کے بدلے میں عمر فاروق کو تم کو اگر کہوں معاف کرنا تو کیا تم مجھے سلا دو گی؟ کہنے میں نے معاف کر دی، اگر ان کو معاف کرنا ہوتا تو وہ معاف کے لائق نہیں ہے. تب وہ روتے ہوئے کہتے میں ہی عمر ہوں. تو عمر کا عدل، عمر کا غصہ، عمر کا جلال تو آپ نے پیش کیا، لیکن سیرت کا یہ عظیم پہلو کو نہیں پیش کیا. اور کبھی محسوس کیا نہیں جو اللہ اور رسول کا واقعی سچا ہوتا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ خود کو پہچانتا اور خدا کو پہچانتا، اور جب خود اور خدا کو پہچان لیا تو خدائی کبھی نہیں چھپ پاتی. خدائی آٹومیٹک اس کی معرفت آ جاتی، کیونکہ خدا جب نہیں چھپتا تو خدائی کہاں سے چھپتی. کہنا یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو باتیں، جن باتوں کا انجام تمہیں معلوم ہے. اب آ گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ایسے لوگوں سے یہ کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، اے لوگوں جو اللہ نے اتارا ہے اس کو مانو، اتبعوا فالو کرو، اس کی اتباع کرو. جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس کو فالو کرو. تو یہ شیطانی وسوسے اور حرکتوں میں، اس رشتوں میں رہنے والے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ کہتے نہیں ہم فالو کریں گے ان باتوں کو، ان عقیدے کو جن پر ہمارے باپ دادا گزرے ہیں. آپ نے معاشرے کا ایک چھوٹا سا مطلب بولے ارے وہ کاٹ دیے میں پڑھتا ہوں، پرسوں ہمارے خریدے ہمارے کرنا ہی پڑتا ہے. لو شوہر بولے ارے نہیں ہے جی، نہیں ہے تو کہاں سے تو بھی لاؤ، کھاتے وقت ہوا تھا کیا؟ یہ باپ دادوں کے تصور ہے. اللہ پاک کبھی بھی آپ کے عمل کو قبول نہیں کرتا. نہیں ہے تو نہیں ہے، جن کو جو سمجھنا ہے سمجھے. میرا رب مجھے سمجھ رہا ہے، میرا رسول مجھے سمجھ رہا ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم کیوں خزانہ لے کے آپ کو دعوت دیں؟ کیوں دے رہا ہوں؟ کوئی آپ اللہ کے ولی ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہے، کوئی صحابی نبی ہے؟ اگر ایسے ہوتے تو الحمدللہ دعا دیتے اور آ کرتے. جو کہتے ہیں اپنے آبا و
शैतानी वसवसे में आ जाते हैं, शैतानी हरकतों में आ जाते हैं। ये सबको आप घर से ही खत्म कीजिए। मुआशरे सोसाइटी की रजा को मत देखिए, अल्लाह रसूल की रजा को देखिए। वो राजी हो गए तो सब राजी कर देगा, सबको राजी कर देगा। हम सोचते हैं अब्बा भी राजी होते तो माशाअल्लाह पूरा घर राजी, घर के मालिक राजी तो सब राजी, कायनात का खालिक राजी तो कायनात कैसे राजी? तो मुआशरे की खुशनुदी के लिए कर्जा ले रहे हैं और तन्हाई में जाकर बोलते हुए मौला से कहिए मौला अब बस समाजी इज्जत और रिस्पेक्ट तेरे ही हाथ में, हम बस मेरी जो हैसियत है वो बताने आया हूं, तू तो देख रहा, लेकिन कोई हैसियत नहीं है मौला, इसलिए कुछ नहीं करता। अब इस इज्जत को बचाने वाला तू ही है। जानते हैं जितना खिला करके कर्जा में आप इज्जत पाते उससे कई गुना बगैर खिलाए हुए रब आपकी बारगाह में उन सबको भेजकर इज्जत दिलवाएगा, इज्जत दिलवाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और सही इज्जत दिलवाएगा, बाकी इज्जत दिलवाएगा, खाली इज्जत नहीं। खा करके जी जी शुक्रिया, फोन भी करता रहेगा जी जी शुक्रिया, ये क्या है? इसका मतलब दिल से नहीं कर रहा है, हेलो जी जी शुक्रिया, क्या है? नहीं। सही इज्जत पाइए तो आपको अल्लाह रसूल की रजा करता है, अल्लाह रसूल की खुशनुदी को ध्यान हम बाप दादों की बात मानते हैं, तो कहते हैं तो क्या उनके बाप दादा को अगर किसी चीज में अकल दौड़ानी नहीं होती, यानी किसी चीज की समझ नहीं होती, वलाहुम यहतदून, और वो ना हिदायत पर रहते, तो क्या ये भी वैसे ही चले जाएंगे? रब कहे कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं से राजी नहीं, इसलिए कि वो रियाकारी दिखावा का काम करे, और तुम जो कर रहे हो अगरचे खल्क तुम्हें ताना दे रही है मगर खालिक तुम्हें रहमत दे रहा है। खालिक तुम्हें ताना नहीं, खालिक तुम्हें रजा दे रहा है, अता दे रहा है। तो क्या तुम अल्लाह के मुकाबले में मखलूक की रजा चाहोगे, मखलूक को देखोगे? नहीं। वही कह रहा है बाप दादाओं का जुमला बोलने वालों, अगर बाप दादा अकल नहीं रखेंगे कुछ भी और हिदायत पर नहीं होंगे तो क्या तुम भी वैसे ही हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होना, ये कहना चाहता है। आयत नंबर 171 व मसलुल लदीन कफरू कमसलिल लजीन यरकू बिमा ला यस्माउ, और उन लोगों की मिसाल जिन लोगों ने इनकार मोहम्मदी किया। इनकार मोहम्मदी अभी मतलब 7 से 8 या 9 मिनट पहले जो हमने जुमला कहा, इंसान की पहुंच नबी तक और नबी की पहुंच खुदा तक, ये तरीका क्या है? अल्लाह की ये शान ही नहीं कि वो इंसान से बात करे, अल्लाह पाक फरमा दिया। तब इसका मतलब ये हुआ हमें कुछ भी मैसेज देना हो तो अल्लाह की तब जिसकी पहुंच है वहां तक दे दे, पहुंच जाएगी, अल्लाह ही को मैसेज देना है, समझ रहे ना? और अल्लाह तक पहुंच है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो फरमा दिया 12 नंबर 25 में। इसलिए मैंने ये तर्जुमा